پیغمبر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے احکام لے کے آئے تو اس کے مقابلے میں ایک بادشاہ کھڑا ہو گیا تھا، اور حتیٰ کہ وہ بندہ جو اللہ کے احکام کی تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کے احکام سنا رہے تھے، تو اس بادشاہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈال دیا تھا۔ صرف یہاں تک نہیں، ملک سے بھی نکال دیا تھا، ملک بدر بھی کر دیا تھا، جیل میں بھی ڈالا تھا، مگر رب تعالیٰ نے اس ظالم کو کچھ وقت کے لیے مہلت دی، کچھ وقت کے لیے اس کو کچھ ڈھیل دی، مگر جب پکڑا نا پھر اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہو گئی، پھر اس کی پکڑ بھی، اس کی گرفت بھی بہت سخت ہو گئی۔ اور کیسی گرفت کی کہ وہ جو دنیا کی فوج سے نہ ڈرتا تھا، جس کی اپنی فوج بڑی تھی، اپنی فورس بڑی تھی، اور اللہ نے پھر ایسا پکڑا کہ ایک مچھر کو اس کی ناک کی نتھیا سے داخل کی کہ وہ مچھر اس کے دماغ کو کاٹتا تھا، اور ایک مچھر سے اس کو نیست و نابود کر دیا، اور عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو بندہ بھی دین سے ٹکر لے گا، بڑی سے بڑی فورس بھی رکھتا ہو، بڑی سے بڑی فوج بھی رکھتا ہو، بڑے سے بڑا عہدہ بھی کیوں نہ رکھتا ہو، مگر رب چاہے تو پھر اس کو ایک مچھر سے بھی نیست و نابود کرا دیتا ہے۔ کیا آپ بھول گئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے احکام لوگوں کو دیتے ہیں، مگر سامنے کون آیا؟ فرعون، جو وقت کا بادشاہ ہے، جس کا پیغام اور نعرہ تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو چھوٹ بھی دی، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو مہلت بھی دی، کچھ وقت کے لیے اس کو نفع اٹھانے دیا، اتمام حجت کے طور پر اس کو کچھ دن کے لیے جینے دیا۔ کون نہیں جانتا یہ وہ ظالم بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل کے چھوٹے سے بچوں کو ذبح بھی کر دیتا تھا، مگر رب تعالیٰ کی پکڑ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی گرفت دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے پھر اس ظالم بادشاہ کو کیسے پکڑا۔ ایک سمندر کے اندر غوطے دیے گئے، اور غوطے بھی ایسے دیے گئے کہ جب اس کو موت آتی ہے اس کے بدن کو بیر نکال کے پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فرعون، تیرے بدن کو ہم سلامت رکھیں گے، تیری ان ہڈیوں کو ہم سلامت رکھیں گے۔ کیوں؟ لمن خلفک آیا، ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے عبرت پکڑیں گے۔ آج وہ فرعون کی باڈی، آج وہ فرعون کا لاشا، آج وہ فرعون کی ڈیتھ باڈی ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ جس بندے نے بھی دین سے ٹکر لی، جس بندے نے بھی دین کا راستہ روکا، اللہ نے اس کو ڈھیل تو دی، مہلت دی، مگر جب پکڑا پھر سختی پکڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کا پیغام لے کے آتی ہے، اور سامنے جب ابو جہل آتا ہے، ابو لہب آتا ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ آتی ہے، ان کا انجام بھی پڑھ لیجئے۔ جب حضرت یونس بن متا آتی ہے، ان کے مقابلے میں جب قوم دین کا راستہ روکتی ہے، پھر اس قوم کا حشر بھی پڑھ لیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے دین کا پیغام لے کے آتے ہیں، جب ان کے دین کے حکام کو روکنے کے لیے جو لوگ سامنے آتے تھے، پھر ان کا حشر بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ جب اللہ کے احکام کو لے کے آتی ہے، پھر ان کے مقابلے میں جو قوم کھڑی ہوئی تھی، پھر اس قوم کا بھی حشر پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، جس بندے نے بھی دین کا راستہ روکا، پھر وہ ذلیل و رسوا ہوا، پھر اس کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ رب ڈھیل دیتا ہے، وہ رب مہلت دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے نا، ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، پھر اس رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ آج اس زمانہ میں علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کا کیا پیغام تھا؟ وہی پیغام تھا جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، وہی ان کا پیغام تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق کا پیغام تھا۔ ان کا پیغام تو وہی تھا نا، ان کا مشن بھی تو وہی تھا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن ہے، جو حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ کا مشن ہے۔ ان کا وہی مشن تھا نا
جو مشن سیدنا امام حسین کا مشن ہے، جو ان کے مشن سے ٹکرایا وہ نیست و نابود ہو گیا۔ وہ رب تعالیٰ مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے پھر رب تعالیٰ بڑی سخت گرفت فرماتا ہے۔ اللہ کی گرفت سے ڈرو، دین سے ٹکر نہ لو، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ہمارے لیے پناہ بھی اسلام ہے، ہمارے لیے عزت کا مقام بھی صرف اور صرف اسلام ہے۔